جنید یہ جو مسلسل امریکہ کی طرف سے ہم پر حملے ہوتے آ رہے ہیں، کبھی ہماری زمین پر، کبھی ہمارے اداروں پر، کبھی ہمارے بندوں پر، اور کبھی ہماری عزت پر، یہ کب تک جاری رہیں گے یار؟ اگر میں ایک روایتی سیاستدان ہوتا یا خدا نخواستہ حکمران ہوتا، اور خاص طور پر تمہارا حکمران ہوتا، تو میں یہ کرتا، میرا جواب یہ ہوتا کہ اس وقت تک یہ حملے جاری رہیں گے جب تک کہ ہم امریکہ کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ ایک دن میں یہ بیان دیتا اور اگلے دن میں کشکول پکڑ کر وہی ٹکڑے لینے کے لیے امریکہ کے در پہ حاضری دے دیتا۔ تم دیکھ لو پچھلے کئی سالوں سے یہی ہو رہا ہے، ہمارے تمام حکمران، تمام سیاستدان ایک ہی سانس میں یہ بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، ہمیں یہ تو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے۔ او بھئی یہی تو ہمارا قوم کا یہی تو سوال ہے آپ سے کہ آپ پیروں پر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں آپ ایک دفعہ پوری عزم اور پورے ہمت کے ساتھ آپ امریکی ایڈ کے سامنے نو کیوں نہیں کہہ دیتے یار؟ آپ نے بجٹ بنا لیا، آپ نے اتنی دیر آپ نے امریکی امداد کے بغیر آپ نے گزارا کر لیا، آپ بھوکے نہیں مر گئے۔ اب آپ کو کون سی آفت ایسی آ گئی ہے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ اکھڑ رہا ہے امریکی امداد کے بغیر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار۔ ہر دوسرے دن ہماری انا مجروح ہو جاتی ہے، جسے اردو میں یخمی کہتے ہیں۔ بالکل، اور تم یہ دیکھو کہ یہ دانستہ طور پر یہ انا مجروح کی جا رہی ہے، ہماری عزت نفس کو دانستہ طور پر بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تم دیکھ لو پریسلر امینڈمنٹ سے لے کر یہ کیری لوگر بل، اور اب یہ جو شکیل افریدی کے لیے یہ جو نئی امداد دینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تم دیکھ لو یعنی پوری تاریخ پر نظر ڈال لو کہ جو امریکی شرائط ہے امداد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ یعنی بدتریج دیکھ لو کہ شرمناک سے شرمناک تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی تضحیک کا جو گراف ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ یار کوئی شعبہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہمارا، ہماری سیاست کو انہوں نے گندا کر چھوڑا، ہمارے بیوروکریسی کو انہوں نے گندا کر چھوڑا، ہمارے حساس اداروں پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے۔ اور اب میں تو سوچتا ہوں کہ یہ جو تازہ ترین حملہ انہوں نے کس چیز پر کیا ہے؟ ہماری ثقافت پر۔ ویسے تو ہماری ثقافت پر ان کے بڑے رقیق حملے جاری تھے، لیکن اب جو ان کا تازہ ترین حملہ ہے جو یو ایس ایڈ کی طرف سے الزام سامنے آیا ہے، جو رفیع پیر تھیٹر پر انہوں نے الزام عائد کر دیا ہے اور ان کی جو امداد روک دی ہے $20 ملین کی، اب وہ اتنا لغو قسم کا الزام ہے۔ مطلب دیکھو سیدھی بات ہے کہ رفیع پیر تھیٹر گروپ یا اس فیملی سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے آپ کو رقابت ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف کیا، ان سے رقابت ہو سکتی ہے، ان سے مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن اس پورے گروپ کی یا اس کے جو پورا خاندان ہے اس کی جو آپ کی ثقافت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا کردار ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کنٹریبیوشن، یہ رفیع پیر صاحب جن کے نام کا انہوں نے تھیٹر بنایا ہوا، یہ خود بہت بڑے استاد تھے، اور پھر اس کے نام پہ انہوں نے بچوں نے اتنی محنت کی ہے، یہاں پہ 40-50 ممالک کٹھے کر کے وہ ہر سال فیسٹیول کراتے رہے ہیں۔ اور تم یہ دیکھو کہ جو الزام عائد کیا گیا اس کی نوعیت کتنی مضحکہ خیز ہے، کتنی عجیب و غریب ہے کہ کبھی وہ یو ایس ایڈ والے یہ کہتے ہیں ان کو کہ جناب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، ہم نے جو آپ کے لیے فنڈ مختص کیا تھا اس پر کٹ لگا دیا، اتنا ہی کروانا تھا آپ سے کام، ورنہ جتنا کام تھا جو ان کو کام دیا گیا تھا 26 ایپیسوڈ بنانے تھے انہوں نے، وہ تو بنا دیے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جناب آپ پر فائنینشیل امبیزلمنٹ کے الزامات ہیں، آپ نے فراڈ کیا۔ اچھا یہ بات بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا رہی، ساتھ یہ بھی کہ ثبوت لائیں، ساری دنیا کے میڈیا نے ایک دم ان کے ساتھ مل کے شور مچانا شروع کر دیا بغیر کسی ثبوت کے۔ بالکل حد ہو گئی یار۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ رفیع پیر تھیٹر کا جو پپٹ کا تھیٹر ہے نا، جو پورشن ہے ان کا ڈپارٹمنٹ، اس کا پورے ایشیا میں توتی بولتا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، ایسا اچھا ان کا پپٹ تھیٹر ہے۔ اور یہ لوگوں کو اس لیے یہ خوف چڑھا ہوا کہ یہ پورے ایشیا میں چھائے ہوئے، ہر جگہ پہ یہ جا کے تو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں مطلب ایمانداری کے ساتھ یو ایس ایڈ کے جو پاکستان میں پروجیکٹس چل رہے ہیں، میں ان سے ساروں کو یکسر طور پر ان کو مسترد نہیں کرتا، بہت سارے اچھے کام بھی یو ایس ایڈ پاکستان میں کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے، جو یہ آپ جو بنیادی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی اتنے فلیگرنٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ آپ بغیر کسی بات کے اچانک تمام اصول و ضوابط کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف وہ کسی کا بھی کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں، بلکہ آپ اس پر اس طرح کے عجیب و غریب الزامات عائد کر دیتے ہیں جس سے ان کی برسوں کی جو بنی ہوئی ساکھ ہے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یار میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں،
یہ اس تھیٹر کے اس لیے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ امریکہ والے کہ یہ رفیع پیر تھیٹر کے ایک پپٹ کی شکل اوباما سے ملتی ہے. ہاں وہ پپٹ جو ہے نا جی وہ جب کمرے کے اندر گھستا ہے نا تو خود تو چلا جاتا ہے, اس کے کان دروازے میں پھنس جاتے ہیں. وہاں سے مجھے اندازہ لگا کہ یہ اوباما سے ملتا جلتا پپٹ. عزیز صاحب فور گاڈ سے کسی بات کو سیریس بھی رہنے دیا میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ امریکہ اسی طرح کے الزامات لے کے ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے. میں تو کسی وقت وہ دانے بھننے والی ریڑیاں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں امریکہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو ریڑی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یہ دہشت گردی ہے, اور یہ دہشت گرد نے ہاتھ میں داتری بھی پکڑی ہوئی ہے, اور یہ داتری دیکھو یہ تو رشیا کی ہے. ناظرین چند اشتہارات کے لیے مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ.